بسم اللہ الرحمن الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ مظفر گڑھ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا اور اس میں جتنی اس کا افسوس کیا جائے وہ کم ہے کہ بعض دفعہ انسان دشمنی میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ نہیں سوچتا کہ جو اس کا ریئیکٹ ہے اس کا کیا ہوگا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ضلع مظفر گڑھ کا قصبہ ہے پیر جہانیہ کے ساتھ سپیریئر اکیڈمی، اور وہاں پر ایک گھر میں سوئے ہوئے 7 افراد کو جلایا گیا ہے۔ اور اس کا تھوڑا سا آپ کو سٹوری بیک گراؤنڈ بتاتے چلیں کہ اس خاندان کے ایک لڑکے نے جس کا نام محبوب ہے، اس نے پسند کی شادی کی، لڑکی کو بھگا کر اپنے گھر لے آیا، بیاہ کر لے آیا، پسند کی شادی کی، کورٹ میں اس نے نکاح پڑھایا، اور اس کی جو لڑکی کی فیملی ہے جبیل فیملی سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے اس کی فیملی سے بدلہ لینے کی ٹھان لی، اور جس کی وجہ سے جو گھر کو آگ لگائی گئی، اور اس 7 افراد میں جہاں بڑے اس میں یعنی کہ جل گئے ہیں، وہاں 4 ماہ کا بچہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی اس میں جل گیا ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں پورے گھر میں قرآن شریف بھی ہوں گے، اور وہ بھی اس کی نظر ہو گئے آگ لگانے کے اس کے واقعے میں۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو محبوب لڑکا ہے وہ اس نے پسند کی شادی کی، لڑکی کو بھگا کر اپنے گھر لے آیا، اور جس کی وجہ سے ان کے فیملی کو دھمکیاں بھی مل رہی تھی کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عینی شاہدین ہیں، جو آس پاس کے لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ جو آگ ہے یہ لگائی گئی ہے، اور لگی نہیں ہے، یہ لگائی گئی ہے، اور یہ آگ جو لگی ہے اس کی وجہ سے یہ سارے گھر کے افراد جو سوئے ہوئے تھے، ایک اس میں سے بچا ہے فرد جو وہ ملتان کسی کام کے لیے گیا ہوا تھا، جب وہ اس کو اطلاع دی گئی تھی تو اس کے گھر میں سب لوگ اس کے جل گئے، اس کی بھتیجے بھانجیاں جو بھی فیملی میں وہاں پر تھے، اور اس کی جو ابتدائی FIR ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کا اندراج ہوا، اور اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی نوٹس لیا، اور اس کی تحقیقات بھی FIR بھی اندراج ہو گئی، لیکن ابھی تاحال جو ہے ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات تھی، یعنی کہ آپ کی غیرت کے نام پہ جو اس کا تھا، تو وہ اگر آپ نے کوئی بدلہ لینا تو اس لڑکے سے لیتے، اور اس کی فیملی کا کیا قصور جس کو آپ پوری فیملی کو جلا دیا۔ اور اسلام میں بھی ایک طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ اسلام نے اجازت دی ہے اگر کوئی پسند کی شادی یا فیملی کی رضامندی سے آپس کی رضامندی سے کر لیتا ہے، تو اس میں کیونکہ ہمارا معاشرہ شاید اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس چیز کی بھی اجازت نہ اسلام دیتا ہے نہ ہمارا معاشرہ دیتا ہے کہ آپ پورے گھر کو ہی جلا دیں۔ بہرحال ہر چیز کا قانون ہے، طریقہ کار موجود ہے، اگر اس کے مطابق چلا جائے تو بہت سے مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، آگے کس طرح چلتا ہے، پولیس کا اپنا طریقہ کار ہے۔ ابھی تک تو ملزمان کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں نہیں آئی، اور اس کے کوئی ظاہر شواہد بھی نہیں ہے کہ کس بندے نے آگ لگائی، کیا واقعی جن پہ شک ہے، یعنی کہ جو اس لڑکی کو بھگا کے لایا اس کے جو والدین یا بھائی ہیں ان کی طرف سے لگائی گئی ہے، یا نہ کوئی CCTV کیمرے ہیں ظاہر لگے ہوئے دیہات کے، نہ ہی اس رات میں کسی نے دیکھا ہے۔ جو عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق یہ ایک ہلکا سا ایک بلاسٹ ہوا ہے، اس کے بعد پورے گھر کو آگ لگ گئی ہے، اور پہلے یہ ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی سلنڈر پھٹا ہے، اور یہ جب آگ پوری بھڑک اٹھی تب ان کو کہیں پتہ چلا کہ آگ زور و شور سے جلی ہے، تو اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ آگ کسی یعنی کہ کوئی سلنڈر پھٹنے سے یا کوئی اس طرح کے نہیں، بلکہ آگ جو ہے دانستہ طور پر لگائی گئی ہے۔ بہرحال آگ دانستہ طور پر لگے یا غیر دانستہ طور پہ انسان کا قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے، اور اس میں جو 4 ماہ کا بچہ اس سے کس کی دشمنی ہو سکتی ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ اگر 4 سال کوئی بچہ ہے، جب تک وہ 18 سال کا نہیں ہوتا یا اس سے جو پہلے ہے وہ انوسینٹ ہے، وہ کسی کے ساتھ نہ اس کی دشمنی ہے نہ کوئی دوستی ہے۔ تو اب اس تمام تر صورتحال میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب دشمنی کی آگ میں جلتا ہے تو وہ پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ کیا ریئیکٹ کر رہا ہے، کیا ایکٹ کر رہا ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں آگے، کیونکہ اسلام بھی کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ تو ہمارا یہی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز یعنی کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، ناانصافی نہ کی جائے،
اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کو ایک تھپڑ مارتے تو اس کو ایک دوسرا تھپڑ مارے، نہ کہ آپ اس کو کوئی چاقو یا کوئی ضرب اور لگائیں۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی ایکٹ کرتا ہے تو اس کے مطابق جو آپ کرنا چاہتے ہیں سلوشن، اس کا کوئی حل نکالیں، سلوشن نکالیں، بلکہ یہ نہ ہو کہ آپ پورے خاندان کو ہی ختم کر دیں۔ بہرحال اس کا جو پولیس ہے وہ اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو پنجاب پولیس یا ہمارے ملک کی پولیس ہے روایتی، اس نے اپنے طریقہ کار کے مطابق چلنا ہے۔ کیا آگے تفتیش لے کر جاتی ہے، اس کا کوئی رزلٹ نکل پائے گا نہیں نکل پائے گا، ہم بھی اسی کے ساتھ آپ کے انتظار میں ہیں۔ بہرحال ہمارا جو مسئلہ ہے کہ اس 4 ماہ کا بچہ اور جو جانیں بے گناہ جانیں جو ضائع ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی اس کا اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ہی اس کا دین اجازت دیتا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر دین کو اسٹڈی کریں تو اس میں ہر چیز واضح لکھی ہوئی ہے۔ اور جو لڑکی نے ظاہر ہے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کی، اس کا بھی شاید ایکٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایکٹ اچھا نہیں ہے کہ آپ پورے خاندان کو ہی ختم کر دیں۔ اور کیونکہ اسلام بھی اس چیز کی آپ کا اچھا مومن ہوئی ہے جو آپ کے ہاتھ زبان سے وہ دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو گو کہ یہ علماء کے کرنے کی ہیں۔ ہم تمام انسانوں سے یا مسلمانوں سے یہی ہے کہ انسان کا خون جو ہے وہ قیمتی ہے، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا مسلمان ہے یا کوئی دیگر مذاہب کے یا کوئی کم ہے یا کوئی بالا تر ہے، اس میں نہیں ہے کہ انسان کی خدمت کریں اور انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اب اس کا جو ہوا ہے واقعہ، اس کو منطقی انجام تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، بلکہ اسی کے ساتھ اور بھی ایڈ کرتے جائیں کہ ان کے آئینی جو شاہدین ہیں ان کی ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ آدم بلاکوا کے رشتہ کے اندر انہیں شادی تھی 1.5 سال تھی، انہیں کے بدل لگے سے شور میں رہ گئے تھوک مرے سو بولا وہ راتی آ گئے میں کم کتے میری بیگم ہے، 4 مہینہ بچہ ہے، برا ہے، بھابھی ہے، 3 بھتیجے ہیں، حالات کے کم بھاجی ہے، سکل چاپ چاہیے۔ لیکن جہاں آگ لگتی ہے، تپش ہوتی ہے، لوگ چیخو پکار ہوتی ہے، بس وہ دھماکہ تھوڑا سا ہوا ہے، تھوڑی آواز سے زیادہ نہیں، جیسے ان کو فیل ہوا کہ باہر کچھ ہوا، جیسے انہوں نے دیوار چھت گری ہے نا، ہاں جی ورنہ جو سلنڈر ہے وہ تو ٹھیک پڑے ہاں سلنڈر دیکھے ہم نے، پہلے ہمیں بھی یہی شک تھا کہ شاید میری کو سلنڈر پڑ گیا، لیکن سلنڈر میں ایسا اس کا جو بھائی ہے گھر کا جو ملتان گیا ہوا تھا، اس نے بھی تفصیلات بتائیں، جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے بھی ڈیٹیل بتائی۔ اب اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اس میں کیا حقیقت ہے، کیا چیز ہے، لیکن جو ہم نے باتیں بتائی ہیں وہ بالکل اپنی معلومات کے مطابق آپ تک پہنچانا مقصود ہے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں۔